خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. کیوں جی؟ خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو ہاں رہلایا صحابہ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سب کہہ دو ماشاءاللہ. ماشاءاللہ تو سب کہہ دو نا. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو ہے رہلایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. نہیں بھوک تس تو گھبرائے نہ سر دیون تو کترائے. لہو وچ ہو کے بھی لت پت نہ حق آکھن تو باز آئے. تعلق اے جیا تعلق اے جیا سائیں نال ہے لایا صحابہ نے. سب کہہ دو سبحان اللہ. تعلق اے جیا سائیں نال ہے لایا صحابہ نے. فقر و فاقہ برداشت کر لیا, تکلیفیں برداشت کر لیں. یہ دیکھیں نا اصحاب صفا کے چبوترے کے اوپر یہ 70 صحابہ جو دین پڑھنے کے لیے میرے کملی والے پیغمبر کے شاگرد بن کر بیٹھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک کی وجہ سے کبھی کبھی بے ہوش ہو جایا کرتا تھا. لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ پڑ گیا اور میری گردن پہ پاؤں رکھ کر اذان دیا کرتے تھے. فرمایا مجھے مرگی کا دورہ نہیں, بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا. لیکن کملی والے پیغمبر کی شاگردی چھوڑ کر جانے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. فرماتے ہیں یہ جو اتنی زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ ہر وقت کملی والے پیغمبر کی خدمت میں رہا کرتے تھے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. نہیں بھوک تس تو گھبرائے نہ سر دیون تو کترائے. لہو وچ ہو کے بھی لت پت نہ حق آکھن تو باز آئے. تعلق اے جیا سائیں نال تعلق اے جیا سائیں نال ہے لایا صحابہ. کہہ دو صحابہ نے. تعلق اے جیا سائیں نال ہے لایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. وزیر عرشاں اتے ہن دو اتے فرشاں اتے ہن دو. حضور فرماتے ہیں عرش کے اوپر بھی دو میرے وزیر اور فرش کے اوپر بھی. کہہ دو سبحان اللہ اکبر. عرش کے اوپر عثمان غنی. لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان. ہر نبی کا ایک خاص رفیق خاص. فرمایا میرا رفیق عثمان. کہہ دو سبحان سیدنا علی مرتضیٰ. اور فرشوں کے اوپر فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر. کہہ دو سبحان اللہ. وزیر عرشاں اتے ہن دو آتے فرشاں اتے ہن دو. اے رہنے نال آقا دے تو بھاویں پٹ تے بھاویں رو. اے رہنے نال آقا دے تو بھاویں پٹ تے بھاویں رو. تعلق اے جیا تعلق اے جیا سائیں نال ہے لایا صحابہ.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر، ایک فاروق اعظم کے کندھے پر۔ حضور نے فرمایا دنیا والو دیکھ لو، جس طرح آج ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں، محشر کے میدان میں بھی ایسے ہی کھڑے ہوں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رکھا ہے، وزیر ارشاں اتے ہن دو آتے فرشاں اتے ہن دو، اے رہنے نال آقا دے تو بھاویں پٹ تے بھاویں رو، تعلق اے جیا تعلق اے جیا سائیں نال ہے لایا، صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا، صحابہ نے لہو مکے دے بازاراں وچ چلدا رہا کہندا۔ شاعر سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے، بتاؤ نا مکے کے بازاروں میں کس کا لہو بہتا تھا؟ بولو بولو۔ ہاں، حضرت بلال حبشی کو ستایا جا رہا ہے، صحابہ کو شہید کیا جا رہا، اور اسلام کی سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ عورتوں نے سب سے پہلے قربانی دی، پہلی شہیدہ عورت ہے۔ یہاں سے شہادتوں کا سلسلہ چلا۔ شاعر اشارہ کر رہا ہے، لہو مکے دے بازاراں وچ چلدا رہا کہندا، بدن بکھ دے انگاراں اتے جلدا رہا کہندا، او کیڑا بھار ہے جیڑا نہیں چاہیا صحابہ نے۔ کون سا صدمہ ہے جو صحابہ نے برداشت نہیں کیا؟ کون سی تکلیف ہے جو صحابہ نے برداشت نہیں کی؟ او کیڑا بھار ہے جیڑا نہیں چاہیا صحابہ نے خدا دے دین، کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا۔ ادھر دیکھو، ادھر میری طرف، بیان میں کر رہا ہوں، پنکھا نہیں کر رہا۔ ہاں کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے۔ یہ تو بات تھی تکلیفوں کی، جب ان کی خلافت آ گئی، جب حکومت آ گئی، بہاریں آ گئیں، تو پھر کیا ہوا؟ شاعر کیا کہتا ہے، خلافت وچ رہے لوگاں دیاں مزدوریاں کر دے۔ اللہ اکبر۔ 11.5 لاکھ مربع میل کا حکمران سیدنا صدیق اکبر رات کے اندھیرے میں ایک بیوہ کا پانی بھر رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ 22.5 لاکھ مربع میل کا فرما روا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں خورد و نوش کی اشیاء اپنی کمر کے اوپر رکھ کر غربا کی جھونپڑیوں میں تقسیم کر رہا ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ خلافت وچ رہے لوگاں دیاں مزدوریاں کر دے، ادھی راتی اے بیوہ دے گھر پانی رہے بھر دے، مدینے وچ کیڑا بنگلہ، مدینے وچ کیڑا بنگلہ ہے بنوایا صحابہ نے۔ خلافت ہونے کے باوجود، حکومت ہونے کے باوجود مدینے میں کوئی بنگلہ نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی سیرگاہ نہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ جو اپنے مکان تھے سارے کے سارے مسجد نبوی کے لیے وقف کر گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ جو پورا مسجد نبوی کی زمین ہے یہ صحابہ کے گھر تھے، اور حضور کے دور میں یہ پورا مدینہ تھا، اتنی آبادی تھی جہاں آج 30 لاکھ انسان نماز پڑھ لیتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ سب کو مدینے لے جائے، اونچی کہو آمین۔ تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مدینے وچ کیڑا بنگلہ ہے بنوایا صحابہ نے۔ صحابہ کی نشانی یہ مسجد نبوی ہے۔ اگلا حصہ عثمان غنی نے خرید کر وقف کر دیا، اور باقی مسجد صحابہ نے اپنے گھر وقف کر دیے۔ مسجد
کے لیے مدینے وچ کیڑا بنگلہ ہے بنوایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو ہے رہلایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے سب کہہ دو ماشاءاللہ خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے جندی قرآن وچ مدحت سرائی یار مدنی دے قرآن کے اندر جن کی شان بیان کی گئی اللہ تعالیٰ نے تو ان گھوڑوں کی بھی قسمیں اٹھائی ہیں جن کی پشت کے اوپر بیٹھ کر صحابہ جہاد کے لیے گئے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا اللہ فرماتے ہیں صحابہ جن گھوڑوں کی پشت پہ بیٹھ کر جہاد کے لیے گئے ہیں مجھے تو ان کے قدموں کی بھی قسم ہے ان گھوڑوں کی بھی قسم ہے شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے جندی قرآن وچ مدحت سرائی یار مدنی دے بہرو بر کو ہو کا پر وچ رب نو منوایا صحابہ نے خشکی کے اندر تری کے اندر ہر جگہ پر اور پوری دنیا میں خدا کی الوہیت کو منوا دیا اور دنیا کی سپر طاقتوں کو توڑ کر اسلام کا جھنڈا صحابہ نے گاڑا ہے بہرو بر کو ہو کا پر وچ رب نو منوایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے کہہ دو سبحان اللہ اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ شاعر آخر میں کیا کہتا ہے سنو زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رک دی زمانے تے کیتی کر دی صحابہ دی نہیں چھپ دی صحابہ کی قربانیاں کبھی بھی نہیں چھپ سکتی اور ان کے حسین کارنامے کبھی بھی نہیں چھپ سکتے شاعر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رک دی زمانے تے کیتی کر دی صحابہ دی نہیں چھپ دی صلہ رب تو رضامندی صلہ رب تو رضامندی دا وہ پایا صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے صلہ رب تو رضامندی دا وہ پایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو ہے رہلایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ سب کہہ دو ماشاءاللہ